صلی و نسلم علی رسول الکریم 27ویں پارے میں صورتیں بہت ساری ہیں. ہمارے ترتیب میں تو اس پارے میں کچھ منتخب باتیں عرض کر دیتے ہیں جو مین باتیں بھی ہوتی ہیں اور بظاہر ایک پیغام ہے جو پیغام آسانی سے سمجھا جاتا ہے. چونکہ اب صورتیں بہت ہیں، کسی بھی صورت میں ہم شروع ہو جائیں تو اچھا خاصا ٹائم اس میں لگتا ہے، جبکہ پروگرام کے مطابق 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اور بہت زیادہ تو 40 منٹ. اس لیے سورہ طور اور سورہ نجم اور اسی طرح سورہ قمر، ان صورتوں کے مضامین قیامت، اس کے عذاب اور تخویف کے نمونے بتا کر، نمونے سے مراد ہے واقعات. مثلا یہ سورہ قمر ہے تو سورہ قمر میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے قوم کا تذکرہ ہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو تکذیب کی، اسے مجنون کہا، اسے بیمار کہا. اس نے پھر اللہ سے دعا کی انی مغلوب فانتصر. 950 سال دعوت دینے کے بعد پھر آگے وہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول کی. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے اور ان پر آنے والے عذاب کا. پھر قوم سمود کا تذکرہ ہے اور ان پر آنے والے عذاب کا. پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے اور ان پر آنے والے عذاب کا. اور 5واں تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعوت دی فرعون کو، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. تو یہ اس طرح نمونوں کے ساتھ دنیا کے عذابوں کا تذکرہ، یہ دنیا کی تخفیف. اسی طرح جو پچھلی صورت ہے سورہ ذاریات، اس میں بھی انبیاء کے تذکرہ ہے. مثلا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون کے قوم کا تذکرہ ہے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، قوم عاد کا تذکرہ ہے. وفی سمودہ اذ قال لهم تمتعوا حتی حین، سمودیوں کا تذکرہ ہے. وقوم نوح من قبل، قوم نوح کا تذکرہ ہے. یہ بھی نمونے ہیں دنیا کے عذابوں کے اور دنیا کے نمونے ہیں، گویا کہ تخویف ہے، دنیاوی ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے. میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور آخری صورت سے متعلق. سورہ رحمان کے 3 رکوع ہے. دنیا کے نعمتوں کا تذکرہ ہے اور ہر نعمت پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان اور جنوں کو خطاب ہے کہ رب کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. مت جھٹلاؤ، اس کو مانو، تسلیم کرو اور رب کا شکر ادا کرو. دوسرے رکوع میں عذاب کے تذکرے جو جہنمیوں کے لیے ہیں، اور تیسرے رکوع میں جنت کے تذکرے ہیں جو ایمان والوں کے لیے ہیں. مثلا سب سے پہلے انسان کے لیے جو انعام ہے وہ قرآن کا علم ہے. الرحمن علم القرآن. پھر انسان کے لیے اس کی تخلیق ہے. پھر انسان کو اللہ نے بیان سکھایا ہے. پھر انسان کے لیے سورج ہے، چاند ہے، پھر جناب درخت ہے، پھر آسمان ہے، پھر ترازو ہے، پھر فیہا فاکہۃ، زمین ہے، زمین میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، اناج ہے، والریحان، ریحان ہے. پھر انسان کی تخلیق ہے.
اسی کے ساتھ شیطان کی تخلیق کو بیان کیا، پھر رب کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی نعمتیں انسان کے لیے، مشرق ہے، مغرب ہے، دریا ہیں، 2 دریاؤں کے درمیان پردہ ہے، موتیاں ہیں، مرجان ہیں، کشتیاں ہیں۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر جو پہلے رکوع میں کیا، اس سے کسی نہ کسی صورت میں انسان مستفید ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو جب بھی پڑھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو فرمایا میرے پاس جو جن ہیں وہ تو جواب دے رہے ہیں کہ ربا ہم آپ کی کسی نعمت کے ناشکری نہیں کرتے ہیں، حمد بھی آپ کے لیے ہے اور تسبیح بھی آپ کے لیے ہے۔ انسان کو بھی اپنے الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ پھر بیچ میں جہنم کا تذکرہ ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انسان کو پیشانی اور اس کے بالوں سے پکڑا جائے گا، اور اسی طرح جناب پاؤں سے ان کو بیڑیاں ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم میں اس کو چلایا جائے گا، پھر کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ دوسرے رکوع میں نعمتوں کا ذکر ہے بصورت جہنم کے عذابوں کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان عذابوں پر بھی اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو عذاب کیسے رحمت ہے؟ جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم میں جلنے کا تذکرہ ہے، تو فرماتے ہیں علماء کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کل قیامت کے دن جس کو آگ میں ڈالا گیا، ان آیات کے مطابق اس وقت تو یہ عذاب ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن آج جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اس بیان کے مطابق تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے خوف پیدا ہوگا، اس سے پہچان ہو گئی خطرے والی، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب خوف اور اس کے نتیجے میں آپ بچیں گے تو آپ بتائیں کہ بچنے کے نتیجے میں جب آپ جنت میں جائیں گے تو یہی آیات جن میں عذاب کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے اور نعمت ہے، اور اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بات کا پتہ نہ ہوتا اور سیدھا ادھر چلے جاتے، وہاں جا کر جناب آگ میں ڈالے جاتے، تو پھر چنانچہ دنیا میں بھی آدمی جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، وہ آپ کی درست رہنمائی کرے، وکیل کے پاس جاتا ہے، وہ آپ سے خرچہ لے کر آپ کی درست رہنمائی کرے، انجینئر کے پاس جاتا ہے، وہ آپ کے لیے درست رہنمائی کرے، یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہاں یہ خرابی ہے، یہاں یہ خرابی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ ان سب کا احسان مانا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آنے والے مراحل کو ہمیں یہیں پر بتا دیے۔ اور آخری حصے میں پھر نعمتیں ہیں جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے دل میں رب کا خوف ہو، اس کے لیے پھر باغات ہی باغات ہے، میوے ہی میوے ہیں، چشمے ہی چشمے، من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل میں سے جوڑے ہیں، اس کے لیے تخت ہیں، اس کے لیے بچھونے ہیں، اس کے لیے ریشم ہیں، اور جناب اس کے لیے آنکھیں جھکی ہوئی آنکھوں والی عورتیں ہیں جس کو کسی نے ابھی تک چھوا نہیں، نہ انسان نہ جنات نے، وہ ایسے خوبصورت ہے جیسے یاقوت اور مرجان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے نیکی اور اچھائی کی، اب اس کا بدلہ اچھائی اور نعمت ہے۔ 2 اور باغات ہیں جناب، بہت گھنے باغات ہیں جناب، اس میں بہت پھوٹنے والے چشمے ہیں جناب، اس میں میوے ہیں جناب، کھجور ہے، رمان، انار ہیں جناب، فیہن خیرات حسان، اس میں بھی خوبصورت عورتیں ہیں جناب، حور مقصورات فی الخیام، اپنے خیموں میں بن حوریں ہیں جناب، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اس کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی جن نے اس کو ہاتھ لگائے ہیں جناب، متکئین علی رفرف خضر وابقرین حسام، بہترین تکے ہیں، بہترین قالینیں ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا تو اللہ ہے جو بہت عزت والا ہے، بہت اکرام والا ہے۔ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جائے
فاقہ نہیں آئے گا، یقیناً نہیں آئے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات ہیں، عذاب کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو جناب وہ بائیں والے ہیں، وہ ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے، اور ایک جماعت ہے جناب وہ مقربین کی، السابقون السابقون کی، بہت آگے بڑھنے والے، ان کے لیے پھر نعمتوں کا ذکر ہے جناب۔ اور اسی طرح تیسرے جو فریق ہے وہ اصحاب الیمین، عام نیک لوگوں کا ہے، ان کے لیے بھی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے۔ یہ فریق اول کا تذکرہ یہاں سے ہوگا کہ والسابقون السابقون سے، اور فریق دوم کا تذکرہ وہ ہوگا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سے، فریق سوم کا ہوگا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ یہاں عذاب کا ذکر ہے، ان دونوں میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ اصحاب الیمین کے لیے بھی نعمتیں ہیں، لیکن جو ہے مقربون اور سابقون السابقون، ہر کام میں آگے بڑھنے والے، ان کے لیے پھر بہت نعمتوں کا ذکر ہے۔ بیچ میں توحید کے دلائل بھی ہیں۔ اللہ خود پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ جو قطرے سے ہم انسان کو بناتے ہیں، تم بتاؤ یہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم ہی بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد اس کے لیے موت کا وقت بھی فٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایسے نہیں کہ وہ اپنے ٹائم سے آگے بڑھ جائے۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور اس کے توحید کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ جو کھیتی باڑی ہے، دانہ ڈال کر آ جاتے ہو، پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے لیے تمہارے برتن، تمہارے تھیلے اور بوریاں بھرتا ہے۔ بتاؤ کہ یہ کھیتی تمہاری وجہ سے ہے یا ہماری وجہ سے ہے؟ تیار کھیتی کو بھی ہم ختم کریں، پھر جا کر وہاں دیکھو پٹی میں کچھ نہیں ہے، تو تم کہو گے بل نحن محرومون۔ تیسری دلیل عقلی، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی ہے جس کو تم پیتے ہو، میٹھا ہے، تمہاری زندگی ہے، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ سبحان اللہ، ایک قطرہ سارے لوگ مل کر، اور لوگوں کے ساتھ بابے بھی مل کر، اور ان کے ساتھ جناب جن کے نام لے کر پانی مانگتے ہو، سارے مل کر ایک قطرہ پانی تم نہ پیدا اوپر سے لا سکتے ہو نہ نیچے سے نکال سکتے ہو۔ بتاؤ یہ تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اور آخری دلیل آگ کے بارے میں کہا، دیکھتے نہیں کہ درخت سے ہم آگ نکالتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، جب یہ قدرت کی نشانیاں، 4 بڑی نشانیاں رب کی ہے، تمہیں خود اس کا اقرار ہے، تو پھر تم نے اسی کا نام لینا ہے اور اسی کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ بہرحال یہ آخری سورہ حدید ہے، اس میں 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اس صورت میں خصوصی طور پر چونکہ مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 94 نمبر ہیں، تو اس میں انفاق کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ یہ امتحان ہے۔ دیکھو اللہ دیتا ہے 40 روپے، مثال کے طور پر 40,000، 40 لاکھ، 40 میں سے اللہ فرماتے ہیں یہ 1 لاکھ میرے نام کے دے دو، یہ زکوٰۃ ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی وہ ہمارا بھائی ہے، بڑا غریب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ پھر وہ کچھ باتیں ایسے پوچھتے ہیں، ہمارا ایک پڑوسی غریب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ ہمارا ایک ملازم نوکر غریب ہے، اس کو ہم دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ ہم تو بتاتے ہیں شرعی طور پر تو دینا چاہیے جہاں لگتی ہو، لیکن جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو وہ جگہ ایسا ہوتا ہے، ایسے لگتی ہے کہ اس پر پتہ نہیں لگتی بھی ہے یا نہیں لگتی، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ صدقہ، نفلی صدقہ، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اور اس کے علاوہ جو خرچ کے طریقے ہیں نفلی، وہ کروڑوں ہیں ایک طرف اجر میں، اور زکوٰۃ کے 1 روپے ایک طرف اجر میں۔ اسی طرح
آپ کوئی صدقہ نہ کریں کوئی پوچھا نہیں جائے گا، لیکن 1 روپے اگر آپ کی ذمہ رہتی تو آپ کا فرض پورا نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ رمضان میں 1 روزہ کوئی قضا کرے پوری زندگی رکھ کر اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ پوری زندگی جو پڑھے گا وہ تو فرض تو نہیں ہوگا، 1 قضا ہوگا اور باقی سارا نفل ہے۔ ٹھیک اسی طرح 1 روپیہ فرض کا کسی کے ذمہ رہ جائے تو سارے دنیا کا آپ صدقہ کریں اس کی جگہ وہ نہیں پکڑتی ہے۔ آدمی 7 سال سے نمازیں شروع کرتا ہے، 15 سال تک، آج بالغ ہوا، آج اس نے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی، اللہ کے ہاں اجر اور وزن میں یہ 1 نماز پچھلے 6 اور 7 سال کے نمازوں سے افضل ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ہم کہتے ہیں ضائع نہ ہو تو آپ زکوٰۃ ان جگہوں میں دے دیں جہاں واقعی لگتی ہو، اور یہ جو آپ بھائی کا کہہ رہے ہیں یا فلاں کا کہہ رہے ہیں نوکر ملازمہ، ہم کہتے ہیں اس پر ویسے صدقہ کر دو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تو وہ ہمارے پاس اور تو پیسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، 40 میں سے 1 حصہ دے دیا تو 39 سارے ختم ہو گئے خود بخود۔ بھئی 39 پیچھے ہے، اس زکوٰۃ جتنا اور دے دو 38 ہے، اور دے دو 37 ہے، اور دے دو جناب 36 ہے، اور دے دو جناب 35 ہے۔ 1 زکوٰۃ جتنے آپ 5 دے دیں پھر بھی 35 آپ کے پاس رہتے ہیں۔ اس لیے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انفاق کے مسئلے کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، خرچ کرنے کو، اور اس کو ایک امتحان قرار دیا ہے۔ انسان چونکہ جبلت اور طبیعت کے اعتبار سے بخیل ہے، لیکن یہ خرچ اس وقت کرتا ہے جس وقت یا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل میں شرع صدر ہوتا ہے، اور یا پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں آ کر بھٹکتا ہے۔ شیطان کے راستے کے خرچے بھی بہت ہیں، وہاں تو پھر آدمی یہ ہمارے جتنے رسومات ہیں آپ دیکھو، شیطان جمع گھر کے عورتیں مل کر آدمی سے کرا دیتے ہیں، اور بڑے آسانی سے لاکھوں آدمی خرچ کر لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہیں پر اگر آواز لگ جاتی ہے جی اللہ کے راستے میں یہ فرض ہے اور دینا ہے، تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس طرف آپ دیکھیں، جب اللہ کسی کی تربیت فرماتے ہیں، فضل فرماتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، وہ پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نے سنا ہے، ایک بات عرض کر کے آگے بات چلاتا ہوں۔ فرمایا کہ عثمان غنی چونکہ مدینہ کے ان میں سے تھے کہ جن کے پاس مانگنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے آتا تو آپ کہتے تھے عثمان کے پاس جاؤ، عثمان کے پاس جاتے تو وہ پھر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ دیا بھی اللہ نے بہت، عثمان ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف ہو گیا۔ ایک سائل کو بھیجا، عثمان غنی کے دروازے پہ گیا اور جناب دیکھا تو اندر عثمان غنی بیوی کو غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے رات چراغ میں تیل زیادہ استعمال کیا ہے، اور اس کے لیے آپ نے وہ جو ہوتی ہے جس سے روشنی ہوتی بتی یا جو بھی کہا، اس کو آپ نے زیادہ رکھا تھا۔ لالٹین استعمال کرتے تھے نا ہم لوگ، وہ زیادہ استعمال کی، بڑا زیادہ رکھا، روشنی ذرا تیز ہوئی تو تیل زیادہ لگ گیا۔ یہ باہر سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کس کے پاس بھیجا ہے، یہی ہے جس کے پاس بھیجا ہے کہ وہ مجھے کچھ دے گا، یہ تو اپنے بیوی سے آج کے دور میں سمجھ لو 2-4 روپے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہم لوگ، ہمارے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں جب اس نے آواز دی اندر سے حضرت نکلے، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور محتاج ہوں، تو وہ اندر گئے اور اشرفیوں کا پورا تھیلا لا کر دے دیا، سمجھ لو لاکھوں لے کر دیے۔ تو کہتے ہیں مجھے اس کا بتاؤ کہ میں ابھی کچھ سن رہا تھا، آپ گھر والوں سے تکرار کر رہے تھے اور ان سے وہ تیل کے حوالے سے، وہ تو چند روپوں کی بات تھی، اور یہاں آپ نے مجھے لاکھوں دے دیے۔ تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نام دیتے ہیں تو پھر گنتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو پھر حساب سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کل سوال ہوگا، چونکہ یہ امتحان ہے۔ جب اللہ آسان کرے نا تو پھر اللہ کے راستے میں تھیلے لگتے ہیں، اور پھر اپنے اوپر اور اپنے ضرورت کے مطابق پھر انسان بڑا محتاط ہوتا ہے۔ آج کل اس کا الٹ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے طبیعت بہت مشکل سے بنتی ہے، اور اپنے اوپر اور اس طرح عیاشیوں پہ خرچ کرنے کے لیے بنی ہوئی طبیعت ہے۔ 5 انداز میں اللہ رب العزت نے انفاق کو بیان کیا ہے۔ مثلا سب سے پہلا انداز ہے جو ترغیب دی ہے، فرمائے وانفقوا مما آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ و رسول پر ایمان لاؤ، آیت نمبر 7 ہے۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو خلیفہ بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمہارا نہیں تھا، تمہارے والد کا تھا، اس کا نہیں تھا،
اس کے دادے کا تھا، والد کا تھا، آپ کے دادے کا، اس کا نہیں تھا، اس کے والد۔ وہ ہو پھر تو سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں نا وہ فارس کے بادشاہ کے پاس کوئی اندر گیا عین اس کے شاہی دربار میں، اور جاتی ہی دیکھا تو آگے دربار لگا ہوا ہے۔ تو وہ آنے والے نے ذرا انداز میں کہا بھئی یہ کس کا مسافر خانہ ہے؟ بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ میرے دربار کو مسافر خانہ کہتا ہے، سرائے جس کو کہتے ہیں، مسافر خانے بناتے تھے لوگ۔ تو اس نے اس کو کہا تو دیکھتا نہیں ہے یہ شاہی دربار ہے اور تو اس کو مسافر خانہ تو خالی سا ہوتا ہے راستے میں۔ اس نے کہا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سے پہلے اس میں کون تھا؟ اس نے کہا جی فلاں تھا، والد تھا مثال کے طور پر۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے ایک اور نام لے لیا۔ اس سے پہلے 3-4 نام لیے۔ تو کہتے اتنے میں اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ جس جگہ، جس کرسی، جس شاہی دربار میں آپ سے پہلے فلاں تھا، اس سے پہلے فلاں تھا، اس سے پہلے، یہ تو پھر مسافر خانہ ہی ہے۔ کبھی ایک آیا چلا گیا، پھر دوسرا آیا چلا گیا، پھر تیسرا آیا۔ شاہی دربار تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان پکا ہو اور اس کا اپنا ہو۔ تو قرآن نے یہاں اسی انداز کو اپنا کر کہا ہے مستخلفین فی، تیرا مال نہیں ہے، تو کسی کے بعد یہاں آیا ہے اور اب تم سے اٹھا کر یہ کسی کو دیا جائے گا۔ تو کیا خوب ہے کہ جب تک تو ہے، تیرا ہاتھ ہے، تیرے اختیار ہے، اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو۔ سبحان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ احد پہاڑ اگر سونے کا ہوتا تو میں ایسا خرچ کرتا، میں ایسا خرچ کرتا، اور فرمایا 3 دن کے اندر سارا احد پہاڑ کو میں ختم کر دیتا۔ سبحان۔ دوسرا انداز، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ واہکینڈ میں ایک پروگرام تھا جس میں حضرت مولانا قاری سید الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ نے تشریف لانا تھا۔ وہ پھر نہیں آئے اور بہت بڑا اجتماع تھا، تو وہاں مجھے کہا گیا کہ اب آپ نے بات کرنی ان کی جگہ پہ۔ تو میں نے یہ صورت پھر پورا بتا دیا تھا، پڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ایک طریقہ ہے، پوری صورت پڑھا دی تھی۔ تو یہ دوسری وجہ ہے۔ فرمائیں کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث تو اللہ ہے، تمہارے پاس تو چند دن کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب وہ وارث بنے گا نا، تو وہ پھر جس طرح ہمارے ہاں بعد والے پہلے کے وارث بنے نا، تو پھر اس کے جناب گھر ہے تو اس کو رنگ کرتے ہیں، اور جناب پٹیاں ہیں تو اس کو 4 دیواری کرتے ہیں، اور اس میں مارکیٹیں بناتے ہیں۔ اللہ وارث بننے کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ اپنا امر کر کے ختم کر دیں گے جہاں کو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ مکہ میں بھی مسلمانوں نے بھی خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، مدینہ کے مسلمانوں نے خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے خرچ اور جہاد کا اجر زیادہ ہے، اور فتح مکہ کے بعد خرچ اور اس کے جہاد کا اجر کم ہے۔ لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ کے جنت کا وعدہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ تیسرا طریقہ خرچ کرنے کا وجہ، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم جو خرچ کر رہے ہو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں جا رہا ہے۔ کس طور جا رہا ہے؟ یہ قرض حسنہ کے طور جا رہا ہے۔ اور قرض حسنہ کے نتیجے میں کیا ہے؟ فرمایا وہ پھر تمہیں فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، بہت بڑھا کر دے گا اور بہت اچھا اب اس کا بدلہ دے گا، بہت اچھا اجر بھی دے گا۔ یہ ایک انداز ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ جس اللہ نے 40 دیے ہیں پھر ایک لیتے ہوئے کہتا ہے یہ میرے پاس قرض حسنہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس اللہ نے سارا کچھ دیا پھر مانگا تو وہ بھی قرض حسنہ کے طور مانگا، پھر اس کے جو دے گا تو فرمایا کہ میں تو بہت بڑھا کر دے دیتا ہوں۔ یہ 3 وجوہات ہیں۔ چوتھی وجہ، وَاعْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا۔
پوری بات سامنے رکھو کہ دنیا کی زندگی جس میں یہ مال بھی ہے سب کچھ ہے، کھیل تماشا ہے، یہ زینت ہے، یہ فخر ہے۔ شروع میں بچہ کھیلتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہو جائے تو کھیلنے کے بجائے تماشا کرتا ہے، پھر اپنے زیب و زینت میں لگ جاتا ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو فخر شروع کرتا ہے، میرے 2 گھر ہیں، میرے 2 مارکیٹیں، میرے 6 بیٹے ہیں، میرے یہ ہے۔ اور پھر جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو تکاثرم فی الاموال والاولاد، پھر کہتا ہے اولاد بڑھ جائے اور مال بڑھ جائے۔ فرمائیں یہ سارا کا سارا یہ ایسا ہے جیسے دنیا میں کھیتی اگ آئی ہے، کھیتی اگنے کے بعد کھیتی تیار ہو گئی ہے۔ جب تیار ہو جائے نا تو زمین بھری ہوئی ہے، خوبصورت ہے، لہلہاتی ہے، سب کچھ، لیکن 3 دن بعد جاؤ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کھیتی کاٹ دی گئی۔ آج کل تو مشینیں آ گئیں، 3 دن میں نہیں جی، 3 گھنٹے میں سارا کچھ ختم، بھوسا ادھر، دانے ادھر، اور جناب کچھ بھی نہیں رہا۔ فرمایا یہ دنیا کچھ بھی نہیں رہے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے تمہارے پاس وقت ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ 5ویں وجہ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، سب کچھ لکھ دیا ہے، صحت بھی لکھ دی ہے، بیماری بھی لکھ دی ہے، اور ساتھ ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی لکھ دی ہے، زمین کی مصیبتیں ہوں، آپ کے نفسوں کی مصیبتیں ہوں۔ فرمایا لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ 2 کام ہوتے ہیں، جب چیز چلی جائے تو انسان افسوس کرتا ہے، اور جب مل جائے تو انسان فخر کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں ویسے کر رہے ہو، یہ تو ہم نے لکھ دیا ہے، تکلیف ہے وہ بھی ہم نے لکھ دی ہے، چیز چلی گئی ہمارے لکھت کے مطابق چلی گئی، جو مل گئی وہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے، ہمارے لکھت کے مطابق مل گئی۔ اب آج کے بعد کوئی چیز چلی جائے تو افسوس نہ کرو، وہ ہم نے دی تھی اور ہم نے لے لی۔ کوئی چیز مل جائے تو فخر نہ کرو، فرح ایسا خوشی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے اس میں کیا کمال ہے۔ 5 وجوہات سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، اور 20 میں ایک تذکرہ کیا کہ ابھی ابھی کرو، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کا نور وہ یہیں سے جائے گا۔ یہ 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ جو ایمان عمل صالح کے ساتھ گیا، یہ اسی کے ساتھ ہے، خرچ کے ساتھ، خرچ بھی عمل صالح ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا تھا نا فیضاعف لہ، اللہ بہت بڑھا کر دے گا اور عزت والی روزی دے گا، اجر دے گا۔ تو کب دے گا؟ تو فرمایا کہ جس دن ایمان والے مرد اور عورتیں تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور آگے آگے جا رہا ہوگا، وبایمانہم دائیں طرف جا رہا ہوگا، ان کو رہنمائی کرے گا جنت پہنچنے کا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی باغات کے جن کے نیچے نہریں اور ہمیشہ کے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ نور دیکھ کر دنیا میں تو منافق ساتھ چل رہے ہیں نا، اندر ایمان نہیں ہے، لیکن اوپر سے بھی ہمیں نہیں پتہ کون منافق ہے کون کتنا۔ اب وہاں دیکھا کہ ایمان والے وہ جو دنیا میں ساتھ رہ رہے تھے، محلے میں رہ رہے تھے، ساتھ نماز مسجد سارا بہت کچھ کر رہے تھے، اب تو وہ نور میں جا رہے ہیں، اور منافق کے سامنے اندھیرا ہے۔ یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ، تمہارے روشنی میں سے ہم روشنی لے لیں، ادھر اندھیرا ہے ادھر روشنی ہے۔ جواب دیں گے، اور یہ جواب آج بتایا ہے کہ کل کا پھر اس وقت جواب کا فائدہ نہیں ہے، آج فائدہ ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ روشنی یہاں نہیں ملتی ہے، یہاں یہ روشنی ملتی ہے اس ایمان اور عمل صالح، خصوصاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے نتیجے پہ جو دنیا میں ہے، اور تمہیں یہ روشنی چاہیے تو جاؤ دنیا سے لے کر آؤ۔ اب دنیا جانا بھی نہیں ہے، دنیا جا کر لانا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو تو لگا دیا نا اس راستے پہ کہ جاؤ وہاں سے لے لو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے اور منافقین کے درمیان دیوار لگ جائے، اس میں دروازہ ہے،
اندر کی طرف ایمان والوں کی طرف رحمت ہے اور دوسری طرف عذاب ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، یہ منافق آواز لگائیں گے، اوئے بند مت کرو دروازہ، روشنی ہمیں دے دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں ساتھ چل رہے تھے؟ قالوا بلا، اوپر سے تو ساتھ چل رہے تھے لیکن دل میں فرق تھا۔ کیا؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم تو آزمائش کے شکار ہو گئے تھے، وتربصتم، تم انتظار کر رہے تھے کہ یہ چند دن ہے، ویسے ہی مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہم اچھا دل و جان سے کافروں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ورتبتم، تم اسلام میں شک کر رہے تھے، ایمان میں۔ وغرتکم الامانی، تمہیں تمہارے آرزو نے دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آیا، وغرکم باللہ الغرور، تمہیں تو دھوکہ دے دیا کس نے؟ شیطان نے۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، دنیا میں تو فدیہ وغیرہ چلتا ہے نا، آج فدیہ نہیں لیا جائے۔ ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے، ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو کچھ کہا سنا ہم سب نے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ کریم ہم سب کو قرآن سیکھنا، سمجھنا، عمل کی توفیق دے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں صحتیں اور عافیتیں بھی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے ہاں استاد ہیں مولانا یحییٰ صاحب چلاس والے، ان کے دادا جان پچھلے رمضان سے پہلے فوت ہوئے، مجھے آج پتہ چلا۔ اس کے علاوہ بھی عالم اسلام میں اپنے فضل و کرم سے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرما دے، ان کے قبور کو نور سے منور فرما دے، ان کے آنے والے مراحل آسان فرما دے۔ حاضرین میں جن جن کے والدین، رشتہ دار، عزیز دوست، میرے والد صاحب، میرے اساتذہ سمیت، اللہ کریم اپنے فضل سے سب کو غریق رحمت فرما دے، سب کے درجات جنت میں بلند فرما دے۔ ہمارے گھرانے والے جو دعاؤں کا جنہوں نے کہا ہے، اللہ کریم ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ تو ہمارے سعید بھائی لوگوں کے والدین کو بھی غریق رحمت فرما دے، حسین علی کے نانی اور نانا، اس کو بھی غریق رحمت فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے میرے دادا دادی، اور اسی طرح جناب پچھلے دنوں میں ہمارے چچی فوت ہوئی، اس سے پہلے پھوپھی فوت ہوئی، اللہ سب کو غریق رحمت فرما دے، درجات ان کی جنت میں بلند فرما دے، اور ہمیں اپنے فضل سے نیک کاموں سے محروم نہ فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بچے جو نماز میں شریک ہیں، درس میں شریک ہیں، اللہ ان کے مستقبل اپنے فضل و کرم سے ان کے مقدر، اور ہم حاضرین میں سب کے بچوں کے مقدر اچھے فرما دے، دنیا اور آخرت کے خیریں اور عافیتیں نصیب فرما دے، دین اور دنیا دونوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ مساجد، مدارس، معاہد، حرمین شریفین اپنے فضل و کرم سے پھر سے آباد فرما دے، جو آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی آباد فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔